جڑواں بچوں کی پیدائش کے متعلق ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہن بہت سے سوالات جڑواں بچوں کی پیدائش کے متعلق ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جڑواں بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک جو ماں باپ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوں ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی طاقتور ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو جڑواں بچوں سے نوازتا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ جو میاں بیوی بہت زیادہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام نظریات کے پس منظر رکھ کر اگر ہم حضرت علی کی جڑواں بچوں کی پیدائش کے متعلق ایک روایت پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ملک عرب میں ایک شخص کو لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ شخص جب کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کے متعلق سنتا تو اس کو شدید غصہ آتا۔ ایک مرتبہ جب اس کی بیوی کو حمل ٹھہرا تو اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹیاں پیدا کیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر نہایت غمگین ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بہت برا اور منحوس کہا۔ جب اس شخص کی یہ تمام مایوس کن باتیں حضرت علی تک پہنچی تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی جیسی رحمت عطا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو یوں ہی جڑواں بیٹیوں سے نوازتا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی میاں بیوی سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت میں لے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو ان میاں بیوی کو دنیا میں بیٹی جیسی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ 3 انگلیوں کی طرح ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے جو آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ اس شخص نے حضرت علی سے عرض کی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری بیوی جو حمل سے ہو وہ بیٹے یا بیٹی یا پھر جڑواں بچوں کو جنم دے گی؟ اس بات پر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اگر مرد کے اولاد پیدا کرنے والے جراثیم اگر عورت کے جراثیم پر غالب آ جائیں تو لڑکے کی پیدائش ہوگی، اگر بیوی کے جراثیم مرد کے جراثیم پر غالب آ جائیں تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر میاں بیوی دونوں کے جراثیم ایک دوسرے پر غالب آ جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ کچھ مخلوق زمین کی خشکی پر اور کچھ مخلوق زمین کے اندر پانی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ ان کی نسل تا قیامت باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ عقیدہ پختہ کرنا چاہیے کہ بچوں کی پیدائش کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جسے چاہے بیٹا عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، یا انہیں بیٹے بیٹیاں 2 عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر حضرت علی سے عرض کی کہ میرا بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی صحت بہت لاغر ہو چکی ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچے کو اپنی بائیں جانب سونے کے لیے لٹائے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے جس سے بچے کو سکون ملتا ہے، مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نومولود بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ آج کے اس جدید سائنس و ٹیکنالوجی دور میں ہر چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ سائنس نے جڑواں بچوں کی پیدائش کی جو وجہ بتائی ہے وہ انسانی جسم میں ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا بتایا گیا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جن عورتوں کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو تو اس عورت کے ہاں جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سائنس نے جڑواں بچوں کی پیدائش کی دوسری بڑی وجہ میاں بیوی کے خاندان میں جڑواں بچوں کا پیدا ہونا بتایا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی کے آباء و اجداد میں کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں
تو ان کی نسل میں جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے 60% امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ماں کی فیملی میں جڑواں بچوں کا کوئی ریکارڈ موجود ہو تو جڑواں بچوں کی پیدا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر باپ کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری موجود ہو تو جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ سائنس نے جڑواں بچوں کی تیسری وجہ عورت کی عمر رسیدگی بتائی ہے۔ 30 سال کی عورت دوران مباشرت زیادہ انڈے خارج کرتی ہے۔ چوتھی بڑی وجہ عورت قد اور وزن ہے۔ لمبے قد والے جسمانی طور پر قدرے کمزور ہوتی ہے، اس لیے ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جن عورتوں کے قد چھوٹے اور جسامت موٹی ہوتی ہے ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق افریقی عورتوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ باقی ممالک کی عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ البتہ سائنس کے ماہرین نے جڑواں بچوں کی پیدائش کے متعلق اپنی کوئی حتمی وجہ نہیں بتائی۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔